ان کے کلام سنیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ہو کہ خداوند نے ایک بار پھر ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا تاکہ ہم مل کر خدا کی عبادت کریں۔ مجھے بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کل صبح 10 دن کے لیے مجھے کوئٹہ جانا ہے۔ آئیں ہم خدا کا کلام کھولیں۔ پیدائش کی کتاب 16واں باب، پیدائش کی کتاب اس کا 16واں باب، پہلی آیت سے چوتھی آیت تک خدا کے کلام کی تلاوت سنیے۔ جینیسس چیپٹر 16 ورس 1 onward to verse 4، 16ویں باب کی پہلی آیت سے چوتھی آیت تک لکھا ہے، ابرام کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور ساری نے ابرام سے کہا کہ دیکھ، خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابرام نے ساری کی بات مانی، اور ابرام کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے، اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ اسی کے ساتھ پیدائش متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کا 18واں باب نکالیے۔ متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت سے تلاوت سنیے۔ اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، پس آسمان کی بادشاہی میں کون بڑا کون ہے؟ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم نہ پھرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے، کیونکہ ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے۔ پس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ یا 2 پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں رکھتا ہوا تو آگ کے جہنم میں ڈالا جائے۔ خبردار، ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں۔
خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ انسانی زندگی میں انسانی تعلقات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ رشتہ داریاں نبھانا، انسانوں کے ساتھ اچھے صحت مند تعلقات رکھنا، اس کا بڑا گہرا تعلق ہماری گواہی کے ساتھ اور ہماری روحانی ترقی کے ساتھ ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں۔ ان تعلقات میں ایک بڑی ہی تکلیف دہ حقیقت ہے جس کا آج ہم خدا کے کلام میں سے ذکر سنیں گے۔ انٹر پرسنل ہیومن ریلیشن شپ جو ہیں، باہمی انسانوں کے آپس کے تعلقات جو ہیں، ان میں ایک انتہائی تکلیف دہ جو انسانوں کا رویہ ہے ان تعلقات میں، وہ ہے کسی کو حقیر جاننا یا ناچیز جاننا یا کچھ نہ سمجھنا۔ یہ متعلقہ شخص کی توہین ہے، یہ اس کا رد کیا جانا ہے۔ یہ تکلیف آج کے وعظ کے دوران وہی لوگ سمجھیں گے جو اس میں سے ہو کے گزرے ہیں۔ جن کو اس کا تجربہ نہیں ہے، شاید میرے لیے ان کو سمجھانا مشکل ہو۔ ریجیکشن، کسی کو رد کر دینا، کسی کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دینا استعمال کر کے، کسی کی توہین کرنا، اس کو ناچیز اور اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کو پہنچاتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو بھی پہنچاتا ہے، رشتہ دار آپس میں رشتہ داروں کو پہنچاتے ہیں۔ کلیسیا آپس میں ایسا رویہ رکھتی ہے، لیڈر، قائد، رہنما، قوم میں کئی ممالک ہیں ان کے اندر بڑا فخر ہے، وہ دوسرے ملکوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ دنیا میں اگر 4000 سے زیادہ مذاہب ہیں تو ان مذاہب میں بھی ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو مذاق اڑاتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی، افسوس اس شخص پر جس کی وجہ سے ٹھوکر لگے۔ تو ٹھوکریں تو کسی ایک وجہ سے نہیں نہ لگتی، بہت سارے انسانی رویے ہیں، فیصلے ہیں، قدم ہیں جو اٹھانے سے دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے۔ میں صرف آج ایک کا ذکر کر رہا ہوں اور وہ ہے ریجیکشن، کسی کو رد کرنا، کسی کو ناچیز جاننا، کسی کی پرواہ نہ کرنا، اسے بے قدر سمجھنا، بے قدر سمجھ کر اس پر توجہ نہ دینا، اگنور کرنا، نظر انداز کرنا۔ یہ چبھا ہوا کانٹا آپ کو ازدواجی زندگی میں بھی نظر آئے گا۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو ناچیز جانتی ہے، اس گھر سے جھگڑا نہیں ختم ہوگا، اس گھر میں بے چینی اور آنسو، گلے شکوے، رنجش، زخم اس ازدواج میں رہیں گے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، کاش میں آپ کو سمجھا سکوں، انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ متی کی معرفت انجیل میں جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، سادہ جملے میں مسیح یسوع نے کہا، خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو حقیر یا ناچیز نہ جاننا۔
حقارت خدا کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، یہ عام طور پر ابلیس ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یوسایا نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب پڑھیں تو مسیح بھی آدمیوں کی نظر میں حقیر اور مردود، اسی لیے تو وہ مرد غمناک تھا، اس کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ خاص طور پر یہودی علماء جو ایک بڑے طاقتور بادشاہ کے روپ میں مسیح کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، تو انہوں نے مسیح کو آدمیوں کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، اس کی تحقیر کی گئی، لکھا ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانا۔ جو انسان خدا کی توہین کرتا ہے اس کے عہد کو توڑتا ہے، اس کے کلام کو، اس کے معیار کو رد کرتا ہے، وہ عام انسان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ کبھی کبھی بائبل میں کچھ ایسے گناہ ہیں جن کو ہم پڑھتے اور سنتے تو ضرور ہیں، لیکن ان کے بھیانک ہونے، ہولناک ہونے اور مہلک ہونے کو ہم نہیں سمجھتے۔ کئی سال پہلے میں کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا خط بیٹھا پڑھ رہا تھا، تو میں نے جب یہ پڑھا کہ تم مت بڑبڑاؤ، یعنی بڑبڑانے سے منع کیا گیا کرنتھس کی کلیسیا کو، اور بتایا گیا کہ اسی گناہ کے سبب سے بہت سارے لوگ، غالباً 23,000 لوگ مر گئے ہیں، تو میں بڑا حیران ہوا کہ ہم ایماندار یا مسیحی، ہم تو بڑبڑانے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن بڑبڑاہٹ تو موت کا باعث بنتی ہے، ہم سمجھتے نہیں۔ اسی طرح کسی کو رد کرنا، ناچیز جاننا، توہین کرنا، حقیر جاننا شاید ہماری نگاہ میں اتنا بڑا گناہ نہ ہو، اس کی نگاہ میں ہے جس نے ہمیں خبردار کیا ہے۔ خبردار، ان چھوٹوں میں سے کسی کو حقیر نہ جاننا۔ پھر متی کی انجیل کے 25ویں باب میں مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ کیا، گویا کہ تم نے، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے ناجائز ظلم کر کے کسی انسان کو حقیر جانا جس کا ایمان خدا پر ہے، وہ خدا کی بندی اور خدا کا بندہ ہے، تو گویا ہم نے خداوند یسوع کو حقیر جانا۔ تو حقارت ایک میرڈ کپل سے بھی شروع ہوتی ہے، یہی سیپریشن کا باعث بنتی ہے، یہ دوسری اور تیسری شادی کا یہی باعث بنتی ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کو وہ کچھ وقت گزر جانے کے بعد آہستہ آہستہ وہ اسے بے قدر جانتا ہے، اس کو ناچیز جانتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے جو منہ میں عادت آیا وہ بک دیتا ہے، اور وہ اپنے زبان کے زہر اور تیر سے بہتوں کو زخمی کرتا ہے، بھلے وہ مرد ہو بھلے وہ عورت ہو۔ جب ازدواج میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچے جب ماں باپ کی تربیت کو حقیر جانتے ہیں، مشورت اور نصیحت کو حقیر جانتے ہیں، تو وہ ان کو بھی دکھ پہنچاتے ہیں، رلاتے ہیں، پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جسے مماروں نے کیا کیا تھا؟ رد کیا تھا۔ خدا کی شان وہی کیا بن گیا؟ کونے کے سرے کا پتھر بن گیا۔ آج میری دلی دعا ہے کہ ہم سبوں کو آج کے وعظ کی سمجھ آئے، ہم ہوشیار اور بیدار ہو جائیں، ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہم کبھی کسی کو حقیر اور ناچیز نہ جاننے، رد نہ کریں۔ اس کا آنکھوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔
کئی دفعہ جب لوگ اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتے وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ظاہر پر دیکھتے ہیں، کسی کے شکل و صورت دیکھ کر کوئی موٹا ہوگا اس کو رد کر دیں گے کہ یہ تو بہت موٹا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کے دانت باہر نکلے۔ 20 سچے واقعات میں آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں سے ایمانداروں کی روحانیت سامنے آ جاتی ہے کہ یہ ظاہر کے موافق چلنے والے ہیں یا کوئی باطن کے حسن، خوبصورتی، پاکیزگی، خدا ترسی کی بھی ان کے ذہن میں کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے۔ ریجیکشن جو ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کے دل میں چھرا گھونپ دیتے ہیں، اذیت پہنچاتا ہے انسان دوسرے انسان کو۔ اس سے ہمارا خداوند بھی اس میں سے ہو کے گزرا، اس کو رد کیا گیا، اس کو حقیر جانا گیا، اس کی کچھ قدر نہ کی گئی۔ اور اگر آج کا یہ انسان اور خصوصاً ایماندار اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو خدا کی کتابوں میں اس کا گناہ لکھا جائے گا، جس نے یہ کہا تھا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ تو لہٰذا افسوس اس پر جو کسی کو رد کرنے کے سبب سے، گھٹیا ذلیل سمجھنے کے سبب سے اس کو ٹھوکر کھلائے اور اس کو تکلیف پہنچائے، اس سے انتقام لے اور اس کے لیے پریشانیاں پیدا کرے، بجائے اس کے کہ اس کے لیے آرام کا خواہاں ہوں۔ اگر میری یا آپ میں سے کسی کی ایسی حالت ہے، اس سے ہماری دعائیہ زندگی متاثر ہوگی، اس سے ہماری گواہی متاثر ہوگی، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس سے ہماری روحانی ترقی متاثر ہوگی، ہم مسیح کے قد کے اندازے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ لہٰذا ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے، خدا کے کلام کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے کہ ایسے شخص کی سزا اتنی کڑی بتائی گئی ہے کہ چکی کا بڑا پارٹ، چھوٹا بھی نہیں بڑا پارٹ، اس کے گلے میں ڈال کر اس کو سمندر میں ڈبو دیا جائے، یہ اس کی سزا ہے جو دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے۔ تمام دنیا کے انسان اور بشمول ایماندار توبہ کرنے کے بعد فرشتے نہیں بن جاتے، ہم سبوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، کئی دفعہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو ہمیں نہیں نکالنی چاہیے، کئی دفعہ ہم ایسا رویہ دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں جو نامناسب ہوتا ہے، شاید بعد میں ہمیں ملال بھی ہوتا ہو کہ میں نے ایسا رویہ کیوں میں نے ظاہر کیا۔ تو ہم سبوں سے غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن غلطیاں کرتے ہی جانا اور ان کا اقرار نہ کرنا، نہ پچھتانا، نہ پھرنا یعنی توبہ نہ کرنا، باز نہ آنا، اپنے رویے کو نہ بدلنا، اپنی تلچھٹ پر قائم رہنا، اپنے دل کو سخت کرنا اور اپنے آپ کو حق بجانب قرار دینے کے لیے ہر طرح کی بحث اور دلائل دینا۔ یاد رکھیے بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑے بڑے نیک اور پارسا انبیاء کو بھی جب خدا کا دیدار ہوا تھا تو وہ خدا کے سامنے مردہ سے ہو کے گر گئے تھے، یعنی خدا کا سامنا نہیں کر۔ آج کوئی شخص اپنا دفاع کرنے کے لیے اور دوسرے کو قصوروار ثابت کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اتنی بحث کرے کہ وہ اگلے کو بولنے نہ دے، لیکن خدا سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ خدا کے ساتھ کون بحث کرے گا، ادھر صفائی اپنی کون پیش کرے گا، کیسے کرے گا؟ اس میں تو بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں، دانیل جیسے نبی جو ہیں، وہ خدا کی حضوری کے سامنے مردہ سے ہو کر گر پڑی ہیں۔ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم خدا کو دلائل دے کر
اور اپنے موقف کو ہم ثابت کر سکیں، کیونکہ لکھے کے مطابق انصاف ہوگا۔ ترازو خدا کا کلام ہے، وہاں وہی یہی پوچھے گا تھا، کیا تو نے یہ نہیں پڑھا تھا، کیا تو نے یہ نہیں سنا تھا؟ لکھا ہے اس وقت چھت کے شہتیر بول اٹھیں گے۔ اتنی دفعہ اس کو کہا گیا، یہ باز نہیں آیا، یہ باز نہیں آئی، اپنی تل چھٹ پر جما رہا ہے، اپنی نگاہ میں دانش مند بنا رہا ہے، اپنے آپ کو حق بجانا جانتا رہا ہے، لیکن اس نے خدا کے کلام کو رد کر دیا۔ خدا کے کلام کو رد کرنا، خدا کی مشورت کو رد کرنا، یہ خدا ہی کو رد کرنے کے مترادف ہے۔ سیموئیل کی پہلی کتاب کے 8ویں باب میں ایک واقعہ لکھا ہے، وقت بچانے کے لیے میں زبانی بتاتا ہوں کہ ایک وقت آیا کہ اسرائیلی لوگ اپنے ارد گرد کے جاہ و جلال رکھنے والے بادشاہوں سے بڑے متاثر تھے جو غیر قوموں کے بادشاہ تھے، تو انہوں نے سیموئیل نبی سے کہا ہمارے لیے بھی بادشاہ مقرر کر جیسے دوسری قوموں کے بھی بادشاہ ہیں۔ تو لکھا ہے کہ سیموئیل نبی کو بہت برا لگا، کیونکہ ان کا بادشاہ کون تھا؟ ان کا بادشاہ خدا تھا۔ جب اس نے خدا کو کہا کہ یہ میرے سے تقاضا کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی بادشاہ مقرر کر، تو خدا نے کہا کہ انہوں نے بادشاہ مانگ کر تیری نہیں، تو نبی ہے میرا خادم ہے، تیری توہین نہیں کی، انہوں نے میری حقارت کی ہے۔ سزا کے طور پر ان کو کہا کہ جا ان کا بادشاہ مقرر کر دے، کیونکہ خدا خود ان کا بادشاہ رہنا چاہتا تھا اور تھا۔ اگر کبھی وہ ان پر بادشاہ مقرر کرتا بھی تو ان کے تقاضے کے جواب میں نہیں، وہ خود سے یہ فیصلہ کرتا، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو انہوں نے بادشاہ مانگ کر ایک طرف خدا کے خادم یعنی سیموئیل نبی کی، جو اپنے وقت کا بڑا مایہ ناز خدا مرد خدا تھا، اس کی حقارت کی، اس کی توہین کی، تو خدا نے اس توہین کو اپنی توہین سمجھا۔ لکھا کہ انہوں نے تیری توہین نہیں کی سیموئیل، انہوں نے مجھے میری حقارت کی ہے، کیونکہ بادشاہ تو میں ہوں نا ان کا، تو یہ مجھے رد کر کے اپنے لیے بادشاہ مانگ رہے ہیں۔ تو خدا کی حقارت کبھی کبھی انسان انجانے میں کرتا ہے، اپنی معصومیت میں کرتا ہے، کبھی کبھی وہ آزمائش میں گر کے کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے جس سے انسان کو فائدہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس کو گھوم پھر کر نقصان ہی ہوگا۔ لہٰذا ریجیکشن جو ہے، ریجیکشن دوسرے کو انتہائی اذیت میں مبتلا کرتی ہے، خاص طور پر اس شخص کو جس کے اندر کو غیرت ہے۔ جس کے اندر غیرت نہیں ہے وہ آنسو کے ڈال دے گا، یا وہ بڑا ہی روحانی ہوگا اور خود ہی کی موت مرا ہوگا۔ عام آدمی اس کو ہضم نہیں کر پاتا۔ اور میں یہ بھی یاد دلا دوں، کبھی کبھی ریجیکشن کسی کے خودکشی کرنے کا سبب بنتی ہے۔ کبھی کبھی کسی کو اتنا گھٹیا، نکارا، بے قدر سمجھا جاتا ہے کہ اگلا شخص احساس کمتری میں اتنا دھنس جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کر دوں۔ اور بہت سارے لوگوں نے دنیا میں ریجیکشن کو فیس نہ کرنے کے سبب سے انہوں نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ کوئی دریا میں کود گیا، کوئی سمندر میں جا ڈوبا، کوئی ٹرین کے سامنے آ گیا، کسی نے گولیاں کھا لیں، کسی نے زہر پی لیا۔ قصوروار وہ شخص ہے جس نے اس کو یہاں تک پہنچایا۔ تو اگر ہمارے دل دماغ میں کسی کو رد کرنا، کسی کی توہین کرنا اتنا بڑا گناہ سمجھا ہی نہیں جائے گا، تو پھر ہم جس ڈگر پر چل رہے ہیں، جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جو ہمارا برتاؤ کرنے کا، سلوک کرنے کا طریقہ ہے، وہ ہم کبھی بھی نہیں بدلیں گے۔
کیونکہ جب ہم اس رویے کو اتنا تکلیف دہ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم کیوں کر اس سے باز آئیں گے؟ مرکز کی انجیل کے 8ویں باب کی 31 آیت میں، لوکا 9 باب کی 22 آیت میں مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ فقیہ مسیح کو کیا کریں گے؟ رد کریں گے۔ لوکا 17:25 میں لکھا ہے اس زمانے کے لوگ مسیح کو رد کریں گے۔ پطرس کہتے ہیں کہ وہ آدمیوں کا رد کیا ہوا پتھر ہے۔ تو جس کو ہم اپنا خداوند اور استاد کہتے ہیں اس کو پتہ ہے ریجیکشن کیا ہوتی ہے، رد کیا جانا، ٹھکرا دیا جانا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے حواریوں کو، اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ خبردار رہیں، خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو نہ چیز نہ جاننا۔ نہمیہ کی کتاب میں درد کے ساتھ نہمیہ دعا کرتا 4 باب میں، اے خدا دیکھ ہماری حقارت ہوتی ہے۔ کتنی بیویاں خدا کے حضور آنسو بہاتی ہیں کہ میری حقارت ہوتی ہے میرے شوہر کی طرف سے، ساس سسر کی طرف سے، نندوں کی طرف سے۔ کتنے شوہر ہیں۔ ایک دن یہ جہاں پر یہ بینچز پڑے ہوئے نا، یہ والا جو ایریا ہے، یہاں اس جگہ پہ پاسٹر ہاؤس ہوتا تھا۔ تو ہم کچھ وقت جب یہ پاسٹر ہاؤس ہوتا تو ہم اس میں رہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کچھ 6 فٹ جوان تھا، آیا اتنا ہارے جواری کی طرح اس کا منہ بنا ہوا۔ تو یہ جہاں اس کا اپنا شٹر ہے یہاں دروازہ ہوتا تھا، باہر سے کھلتا۔ میں نے دروازہ کھولا، بٹھا لیا۔ میں نے کہا بیٹھے، کیا بات ہے آپ بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں؟ تو اتنا بڑا آدمی تو میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میاں بیوی کا جھگڑا تھا، میں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی ان کی صلح کروائی تھی۔ تو کہنے لگا بھائی جی کیا بتاؤں، میری تو میرے گھر میں کتے جیسی بھی قدر نہیں ہے۔ میں نے کیا ہوا؟ پھر لڑائی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کے پاس روزگار نہیں تھا۔ اس کی بیوی کسی ایسے محکمے میں کام کرتی تھی، وہ 2-3 آدمیوں کی اکیلی تنخواہ لیتی تھی، اس کو اتنی اچھی نوکری تھی اس کے پاس۔ تو میں نے جب صورتحال اس کی، تو مجھے اتنا دکھ ہوا۔ میں نے کہا 6 فٹ جوان ہے، رو رہا بچوں کی طرح۔ تو روتا رہا، میں بیٹھ کے اس کی کہانی سنتا رہا۔ جب اس نے مجھے یہ جملہ کہا نا کہ میرے گھر میں میری کتے جیسی بھی قدر نہیں ہے، تو اندازہ تو مجھے پہلے بھی تھا کہ ان کی شادی شدہ زندگی کیسی ہوگی، کہ میں 2-3 دفعہ ان کی صلح کروا چکا تھا۔ تو مجھے سمجھ نہ ہے میں اس کو جواب کیا دوں۔ کہنے لگا اچھا بھائی جی آپ سے بات کر کے بڑی تسلی ہوئی ہے، میں پھر چلتا ہوں، بچوں کو اسکول چھوڑنے آیا تھا۔ وہ باہر نکلنے لگا، ایسے ایک دم خدا کروں میرے پہ نازل ہوا۔ میں نے اس کو کہا یار رک جا، بعد میں بھی تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو ابھی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی نیچے، میں وہاں گھٹنوں کے بل ہو گیا، وہ مجھے دیکھ کے وہ بھی گھٹنوں کے بل ہو گیا۔ ہم نے کچھ دعا شروع کی ہے، ایسے جیسے پورا کمرہ خدا کے روح کی حضوری سے بھر گیا، اور اتنی انائنٹنگ، اتنی قدرت خدا کی ظاہر ہوئی۔ تو میں نے دعا کی کہ خدا نے ان کو حلیم فروتن کر، یہ میرج بچ جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو دل نہ کرے دعا چھوڑنے کو۔ میں نے جانا تھا جیل میں میٹنگ کروانے کے لیے، سینٹرل جیل میں، منڈے کا دن تھا، ادھر سے ٹائم ہو رہا تھا۔ بہرحال میں نے دعا ختم کی، میں نے کہا اچھا بھائی دعا کر دی، اب دیکھو خدا کیا کرتا، بس میں بھی جلدی میں ہوں، میں نے بھی سینٹرل جیل جانا ہے عبادت کروانے۔ اس کا چہرہ بدل گیا، کہنے لگا بھائی جی میں تو بڑا دکھی ہو کے آیا تھا، پر مجھے بڑی تسلی ملی ہے۔ اس دن مجھے کوئی کلیسائی مسئلہ تھا تو میں خود بہت اندر سے ٹوٹا ہوا تھا، میرا دل نہیں کر رہا تھا جیل میں عبادت کے لیے جانے کے لیے۔ اس سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے ایک دفعہ میں نہا دھو کے
تو تیار ہونے لگا تو پھر میں لیٹ گیا، میرا جسم ایسے جیسے نڈال ہے. میں نے کہا آج نہیں میں جاتا. اس بندے کے آنے سے پھر میری بیٹری بھی چارج ہو گئی. میں بھی جیل میں گیا. وہاں پر کچھ 100-150 کے قریب قیدی میرے انتظار کر رہے تھے. جب میں نے وہاں جا کے کلام سنایا، اتنی حضوری. جیل میں سکول تھا، سے عبادت کروائی جا رہی تھی. اس کے بعد میں کیا ان کے گھر بات چیت کی، ان کا صلح صلاح جو ہے وہ کروائی. لیکن یہ میرا اپنا ہی مشاہدہ نہیں ہے. آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں، آپ اپنے ارد گرد نگاہ کریں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو دوسروں کی نگاہ میں حقیر گنے جاتے ہیں، رد کیے ہوئے ہیں. اب ذرا سوچئے کہ باہر کو رشتہ دار تو آپ کو حقیر جانے تو حقیر جانے، جب ایک ہی روم میں ایک ہی کمرے میں آپ میاں بیوی کے طور پر رہتے ہوں تو کتنا عذاب ہے. میں تو کہتا ہوں کئی لوگوں نے تو دوزخ میں بعد میں جانا ہے، وہ اس سے پہلے ادھر بھی دوزخ میں ہی ہے. کہ گھر تو جنت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے نا، گھر کا ماحول. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے خدا کی نظر میں. اس سے ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے. ہم کسی جگہ چھوٹے بن جائیں، بے عزتی قبول کر لیں، نقصان قبول کر لیں، کوئی ہم پر الزام لگا کر ہمیں ہرانا چاہیں، میں تو کہوں گا اس کو جیتنے دو، وہ جیت جائے. کہیں کہ تو جیت گیا، خود ہار جائیں. خدا آپ کے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا. خدا آپ کا ساتھ دے گا. خدا ثابت کرے گا کہ آپ غلط تھے یا دوسرا شخص غلط تھا. اور یہ سٹائل، یہ طور طریقہ ہمیں اپنے خداوند سے ملا. لکھا ہے وہ گالیاں کھا کر گالی نہیں دیتا تھا، دکھ پا کر کسی کو نہیں دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا. کئی باتوں میں ہمیں اپنے معاملات صرف خدا پر چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو مغرور آدمی ہے وہ نہیں چھوڑے گا، وہ خود لڑے گا. جو خدا کا بندہ اور بندی ہے وہ ایشوز کو، وہ معاملات کو وہ خدا پر چھوڑ دے گا کہ خداوند تو مجھے جانتا ہے، میں کیسا ہوں، میں کیسی ہوں، میرا کتنا قصور ہے، دوسرے فریق کا کتنا قصور ہے. میں ججمنٹ کے لیے یہ کیس تیرے حوالے کرتا ہوں. خداوند تو ہی عادل ہے، تو ہی منصف ہے، تیرے حضور کسی کی روح رعایت نہیں ہے، تو لہٰذا سب کچھ تیرے سپرد ہے. جو شخص خدا کے سپرد کرے گا اپنے معاملات کو، خود اپنی آستینیں اوپر کر کے تو جھگڑنے نہیں لگے گا، اپنے معاملات درست کرنا چاہے گا، اس کے مسائل بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے. لیکن جیسے مسیح اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا، اسی طرح سے آج کی دنیا میں بھلے برادری ہو، کتنے برادری کے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایمانداروں کے بھی کوئی میل ملاپ کوئی نہیں ہوتا، ملاقات نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں یہ بڑے گناہ گار ہیں یا دنیا دار ہے، ہم نے ان کے ساتھ کوئی واسطہ رکھتے. تو آپ کی روحانیت جو ہے اس سے کون برکت پائے گا؟ وہ آپ کی روحانیت کو رد کریں گے کہ بڑا نیک بنتا ہے، بڑا پرہیزگار بنتا ہے. تو اس طرح سے ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن سکتے ہیں. اور مسیح کے الفاظ کو یاد رکھیں، افسوس اس پر، افسوس اس پر جس کی وجہ سے کسی کو ٹھوکر لگے. اور جیسے میں نے بتایا کہ ٹھوکر کسی ایک بات سے، ایک رویے سے نہیں لگتی ہے. بہت سارے انسانی رویے ہیں جن کے سبب سے انسان دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے، جس سے ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی جس شخص کو ہم حقیر جانتے ہیں، کبھی کبھی جس شخص کو ہم حقیر جانتے ہیں، شاید وہ ہماری نگاہ میں حقیر ہو لیکن خدا کی نگاہ میں نہ ہو. آپ میں سے بہتوں کو نہیں پتا ہوگا، 1997 میں ہم نے سری لنکا سے ایک بڑے خادم کو بلایا تھا. اور اگر آپ
بھائی جان سلونی کو دیکھ لیں تو اس خادم کو دیکھ لیں تو 19-20 کا فرق ہوگا، وہ سری لنکا کے ہیں۔ ان کو 97 میں ہم نے بلایا، ان کی ساری میٹنگز کا بندوبست کیا میتھوڈسٹ کے گراؤنڈ میں۔ 12 جون کو ہم سیمنری چلے گئے، ساری فیملی، سارا انتظام کر کے بار میں یہاں عبادات ہوئیں۔ وہ اپنی ٹیسٹمنی میں بتاتے ہیں کہ میں تھوڑا پڑھا لکھا تھا تو میں جس بھی سیمنری میں جاتا تھا خدا کا کلام سیکھنے کے لیے، تو وہ کہتے تھے کہ جو ہمارا کرائیٹیریا ہے نا اس پر آپ پورے نہیں اترتے، آپ کی تعلیم بہت کم ہے، داخلہ نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے میں جہاں جاتا وہاں ہی مجھے رد کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج سری لنکا میں سب سے بڑا اسمبلیز آف گاڈ کا چرچ جو ہے، یہ شخص اس کے پاسٹر رہے ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر کولٹن، اور بہت بڑے لیڈر سری لنکا میں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے چرچ میں سننے میں آیا کو 5000 کے قریب لوگ بیٹھتے ہیں۔ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک دفعہ ملیشیا اور سنگاپور کی طرف جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ سری لنکا ہو کے جانا ہے، ڈاکٹر کولٹن کو ملنا ہے، ان کا چرچ دیکھنا ہے، سنا ہے بہت بڑا چرچ ہے۔ گئے ہم، دیکھا، ملاقات بھی کی۔ وہاں آرمی جنرل بھی آتے اس چرچ میں۔ وہ چرچ جو تھا بہت ترقی کر چکا، اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کا بیٹا وہاں پر خدا کی خدمت کرتا ہے۔ لیکن آج میں جب کلام تیار کر رہا تھا میں یاد کر رہا تھا کہ ایک ایسا آدمی جو کم پڑھا لکھا تھا، غریب گھرانے سے تھا، اس کو کوئی بائبل اسکول داخلہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن وہ خداوند کی خدمت میں ترقی کر کے تو سری لنکا میں بہت ٹاپ کا وہ لیڈر بن گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر ایک نے ریجیکٹ کیا تھا۔ ریجیکشن جو ہے یہ پینفل ضرور ہے، لیکن جس کو رد کیا جاتا ہے کبھی کبھی خدا اس کو پھر اجر بھی دیتا ہے۔ فلمی دنیا میں ہمارے ایک مسیحی موسیقار ہیں اور کراچی کے تھے، ان کا نام ہے ایس بی جان، اور وہ گانے بجانے کا شوق رکھتے تھے، موسیقار تھے، ان کے بچے بھی موسیقار ہیں، شاید امریکہ میں ہیں۔ ایک دن میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا، کیونکہ ان کی ایک غزل انہوں نے گائی ہوئی ہے جو اردو سپیکنگ دنیا میں بہت مشہور ہوئی ہے، بہت مشہور ہوئی، ان کو بہت شہرت ملی تھی، اور وہ غزل تھی حسین تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ان کا ایک دن انٹرویو آ رہا تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ میں جب بھی کسی جگہ کو فلمی گیت ریکارڈ کروانے کے لیے میں جاتا تھا تو وہ کہتے تھے جا تیری آواز اتنی اچھی نہیں ہے، تو کیا گا سکتا ہے، تو اس کی سلیکشن نہیں ہوتی تھی۔ کہتے میں جہاں جاتا رد ہوتا، جہاں جاتا میں رد ہوتا۔ ایک دن ایک اور آدمی ہے، اس کا نام ہے احمد رشدی، اور وہ بھی ایک بڑا کہہ لیں کہ فلمی گیت گانے والا شخص رہا ہماری فلم انڈسٹری میں۔ وہ کراچی کا تھا، کسی میچز فیکٹری میں لانڈی کی طرف کام کرتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے لاہور سے کوئی فلمی دنیا کی ایک ٹیم آئی نئے موسیقاروں کو بھرتی کرنے کے لیے، تو ایس بی جان کہتے ہیں کہ مجھے احمد رشدی نے فون کیا کہ لاہور سے ایک ٹیم آ رہی ہے موسیقاروں کو بھرتی کرنے کے لیے، تو بھی جا۔ تو ایس بی جان کہنے لگے کہ میں نے نہیں جانا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرے سے یہ بےزتی برداشت نہیں ہوتی، جدھر بھی میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ تو اپنی شکل دیکھ، تو اس لائق کہاں ہے، تو مجھے نہیں کوئی بھی قبول نہیں کرتا، اس لیے میں نے بھی نہیں جانا۔ احمد رشدی نے اس کو کہا نہیں یار تو اس وقت جا، تو وہ دوست تھے آپس میں، تو وہ اس کے کہنے سے چلا گیا۔ جب وہ کہتا ہے میں چلا گیا تو جب اس کو کیا ایڈیشن کہتے ہیں ہوا، انہوں نے کہا کوئی گانا بجانا آتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں جی میں ہارمونیم بجا لیتا ہوں، میں گاتا بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کچھ گا کے تو سنا۔ اس نے کچھ گا کے سنایا تو انہوں نے کہا یار تیری آواز میں تو اتنا سوز ہے، تو بڑا قیمتی آدمی ہے۔ انہوں نے اس کو سلیکٹ کر لیا۔ پھر جو اصل بات میں نے آپ کو بتانی ہے وہ اب کان کھول کے سن لیں۔ جب اس کا انٹرویو ہو رہا تھا تو انٹرویو لینے والے نے کہا کہ آپ کی تو انڈیا میں لوگ بڑے پرستار ہیں آپ کے، اور پاکستان میں جو
کلاسیکل موزیشنز ہیں اور گانے والے، ان میں تو آپ کا بڑا ہی نام ہے، اور آپ کی جو غزل مشہور ہوئی اس سے تو بڑی آپ کو شہرت ملی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ ہماری بائبل میں لکھا ہے کہ جس پتھر کو آدمی میں رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ تو کہنے لگا میں بھی وہی تھا، میں جدھر ہی جاتا تھا لوگ مجھے رد کر دیتے تھے، پر میرے خدا نے مجھے، تو میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ نجات یافتہ تھے، یا میں نے ان کو دیکھا ویس بھی جان کو، ان گلیوں میں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، وہ آتے تھے کبھی یہاں پہ، تو میں بڑا حیران ہوا کہ ایک فلمی دنیا میں ایک مسیحی مسیح کا نام لینے سے نہیں شرمایا، اور اس نے گواہی دی سوشل میڈیا پر۔ اس نے کہا کہ میرے مسیحا کے بارے میں لکھا ہے، وہ ایک رد کیا ہوا پتھر تھا، وہی کونے کے سرے کا پتھر بن گیا، میرا ہی بھی ایمان اس پر ہی ہے، مجھے جو اس دنیا میں عزت اور شہرت وغیرہ ملی ہے وہ اس کی وجہ سے ملی ہے۔ اس سے میں نے ایک سبق سیکھا ہے کہ آپ معاشرے میں جہاں بھی ہوں، آپ معاشرے میں جہاں بھی ہو، آپ اپنی سرفرازی کی گواہی دے سکتے ہیں، اپنے مسیحا کا نام لے سکتے ہیں، جس نے آپ کو سربلند کیا، جس نے آپ کمزوروں کو زور بخشا، رد کی ہوں کو قبولیت بخشی، گم ناموں کو نام بخشا۔ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جہاں پر بھی ہیں، آپ وہاں پر، آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، آپ وہاں پر دنیا آپ کو رد کیا ہوا سمجھیں، لیکن اپنی روحانیت، راست بازی، خدا خوفی، خدا شناسی کے باعث آپ اپنے خداوند کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریجیکشن، کسی کو رد کرنا، اس کے اسباب کیا ہیں؟ کسی کو رد کرنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ غرور ہے، غرور۔ اور حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ ہاجرہ جب حاملہ ہوئی تو اپنی بیوی کو کیا جاننے لگی؟ حقیر جاننا۔ حاملہ ہونے کے بعد اس کا رویہ بدل گیا، اور بہت بڑی غلطی وہ کر چکی ہے۔ وہ ایک مصری لونڈی تھی، وہ ساری کی نکرانی تھی، ڈومیسٹک ہیلپر تھی، گھر میں کام کرنے والی تھی۔ لیکن جب اس کے وسیلے سے اسماعیل پیدا ہو گیا، یا وہ ابھی حاملہ ہی ہو گئی، لکھا ہے وہ اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ یہ بہت بڑا کرائم تھا اس کا۔ آگے پھر اس کی مشکلات شروع ہو گئیں۔ خدا بھی دیکھتا ہے۔ لکھا ہے ساری اس پر سختیاں کرنے لگی، کیونکہ آپ ایک ہی گھر میں رہ کے ایک نوکرانی مالکن کی توہین کرے گی، تضحیق کرے گی، اس کو گھٹیا اپنے کم تر سمجھے گی، تو ساری تو ایک شہزادی تھی، وہ تو خدا کے ارادے اور منصوبے میں تھی۔ اگر اس کے اولاد نہیں تھی تو خدا نے اولاد دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا، اسحاق پیدا ہی ہونا تھا، خدا کے وقت پر ہونا تھا، خدا نے اس کے ساتھ عہد باندھنا تھا، اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آنے تھے اور دنیا کی تاریخ بدلنی تھی۔ لیکن کم تر لوگوں کو کئی چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کم تر لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہیں؟ کبھی کبھی کوئی غریب آدمی دولت مند ہو جائے تو پھر اس کو غرور سے بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پھول جانے کا اندیشہ ہے دولت مند ہونے کی وجہ سے۔ اگر کسی کو کوئی کامیابی مل جاتی ہے، سکسیس، اگر میں کامیاب ہوں گا تو میرے اوپر بڑی آزمائش آئے گی کہ میں دوسروں کو سمجھوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں بڑی شے ہوں۔ فتح،
विक्ट्री। अभी भी हमारे मुल्क में जो माहौल है, जहाँ खुशी की बात है वहाँ खुदा के खौफ को मद्देनज़र रखने की भी बात है, क्योंकि खुदा मगरूरों का क्या करता है और फरोतनों को क्या देता, तौफीक देता है। तो आम तौर पर किसी को इज्जत मिल जाए तो वो इज्जत को फरोतनी से संभाल नहीं सकता, मगरूर हो सकता है। दौलत मिल जाए, इसके सबब से कामयाबी मिल जाए, फतह मिल जाए, फिर अगर किसी ने कुछ 4 जमातें पढ़ ली हों, पहला करंथियों 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है ना, इल्म गरूर पैदा करता है तो मोहब्बत तरक्की का बाइस है। नॉलेज, एक पढ़ा लिखा आदमी दूसरे को गंवार समझेगा, ये जाहिल, ये गंवार, ये उस पर आजमाइश आती है। तो दौलत हो, इख्तियार हो, पोजीशन हो, मर्तबा हो, फतह हो, कामयाबी हो। उज़िया बादशाह के बारे में लिखा है कि जब वो कामयाब हुआ तो उसका दिल फूल गया, वो खुदा की हकारत करने लगा, वो मुतकब्बर हो गया। क्यों? फिलिपियों के खत में लिखा है डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ। अगर खुदा हमें सरफराज कर देता, सर बुलंद कर देता, हमें इख्तियार मिल जाता है, हमें कोई ओहदा मिल जाता है, मर्तबा पोजीशन हमें मिल जाती है, तो हमें खुदा से डरना चाहिए। अगर 4 जमातें पढ़ने का हमें मौका मिल गया है तो हमें मुतकब्बर होने के ख़तरे से खबरदार रहने की ज़रूरत है। हाजरा का हामला होना हर उस शख्स की तस्वीर है जिसको खुदा की तरफ से कोई बरकत मिल जाती है और वो उसको संभालने में नाकाम रहता है और वो ऐसी गलती पर गलती कर लेता है जिससे उसके मसाइल में इजाफा होता है। अब अगर हम हाजरा पर गौर करें तो हाजरा एक मिस्री लौंडी थी। फिरौन ने इब्राहिम को तोहफे के तौर पर कुछ मिस्री लौंडियां दी थी, नौकरानियां दी थी, उनमें से एक हाजरा थी। हाजरा एक गुनाहगार शख्स की तस्वीर है। हाजरा एक गुनाहगार शख्स की तस्वीर है। मसीह यीशु ने यूहन्ना के इंजील के 8वें बाब की 24 आयत में फरमाया, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का क्या है, गुलाम है। तो हाजरा जो थी एक मिस्री लौंडी, नुकरानी और एक गुनाहगार थी, और उसके लिए लौंडी के तौर पर चुना जाना कि वो एक बड़े बुजुर्ग मर्द खुदा की दूसरी बीवी बने, यानी सारा के लिए वो एक बच्चा पैदा करे, जो उन वक्तों का दस्तूर था। उन वक्तों में अगर कोई औरत, ख़ास तौर पर अमीर ज़ादी, अगर वो बेऔलाद होती थी तो वो उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक अपनी लौंडी अपने शौहर को इजाज़त के तौर पर मशवरत से पेश करती थी कि उससे कोई बच्चा पैदा हो तो वो मालकन का कहलाता था, तो ये गुनाह नहीं था। तो एक मिस्री लौंडी को चुना गया मुख्तलिफ लौंडियों में से कि वो इब्राहिम की बीवी बने, और सारा के नॉलेज में था, उसके कहने से, उसके प्रपोजल से ये सब कुछ हुआ। तो हाजरा को फरोतनी इख्तियार करनी चाहिए थी कि मैं लौंडी हूँ, मुझे ये एजाज़ मिला है। पहले मालिक और मेरे दरमियान कितना फ़ासला था, मैं तो एक नुकरानी थी, लेकिन अब मैं उसकी बीवी बन रही हूँ, तो ये मेरे ऊपर बड़ी कितनी करम नवाजी है। लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की, उसने अपने चुने जाने को एक एजाज़ नहीं समझा है। वो जो दूसरे दर्जे की बीवी बन गई है, पहले नुकरानी थी, अब उसकी हैसियत बदल गई है, तो उसने उसकी परवाह नहीं की है। फिर ना सिर्फ वो बीवी बन गई, खुदा ने उसको बरकत भी दे दी और बहुत जल्द दे दी।
ابراہیم کو 10 سال ہو گئے تھے کنعان میں آ کر بسے ہوئے، تو 10 سال میں ایک بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس کی ابراہیم کی بیوی بنی ہے تو وہ تھوڑے وقت ہی میں حاملہ ہو گئی ہے۔ خدا نے اس کو برکت دے دی ہے۔ پہلی ہی غلطی کر لی، بڑی غلطی کر لی۔ جب اس نے لکھا دیکھا کہ وہ حاملہ ہوئی تو اپنی بیوی کو کیا جانے لگی؟ حقیر جاننے لگی۔ جب وہ اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی تو یہ اس کا تکبر تھا جس کے سبب سے ایسا ہوا۔ استثنا کی کتاب کے 17 باب کی 20 آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غرور ہے جو انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے تائیں بڑا سمجھنے لگتا ہے، دوسرے کو گھٹیا اور ناچیز سمجھنے لگتا ہے۔ آپ استثنا کی کتاب کے 17 باب کی 20 آیت گھر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے اپنے اس رویے سے اپنی مالکن کا دل دکھایا، اس سے اپنے آپ کو بہتر جاننے لگی، اور مالکن کے ہوش اڑ گئے کہ حاملہ ہونے کے بعد اس کو کیا ہو۔ بہت سے خادم، بہت سے ایماندار، بہت سے انسان جب مجازی معنوں میں حاملہ ہوتے ہیں، یعنی خدا انہیں کوئی برکت دے دیتا ہے تو بیٹا بھی اپنے باپ کا بھی باپ بننے کی کوشش کرے گا۔ یہ آزمائش آتی ہے جس سے ہم تمام انسانوں کو بچنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اس نے اپنے اس رویے سے اپنی مالکن کا دل دکھایا، اپنے آپ کو اس سے بہتر جانا، اور مسیح نے تو اپنی تعلیمات میں بعد میں کہا جو اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ تو جب حاملہ ہو گئی تو اس نے کیا سمجھا کہ ساری کیا ہے، یہ تو بھانج ہے، بچے نہیں پیدا کر سکتی میں۔ کل میں پڑھ رہا تھا سیمول کی پہلی کتاب، اس کا پہلا باب، وہاں پر بھی ایک فیملی لائف کا ذکر ہے۔ الکانا نے 2 بیویاں کی ہوئی تھیں، ایک کا نام ہنا تھا اور ایک کا نام فننا تھا۔ ہنا جو تھی اس کے اولاد نہیں تھی، فننا کے ہوتی تھی، تو وہ اس سبب سے ہنا کو چھیڑتی تھی، ہنا کڑتی تھی، وہ روتی تھی، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک پہلے وہ بے اولاد تھی، دوسرے اس کو اپنی سوتن کی باتیں سننی پڑتی تھیں۔ فننا ایک دکھی بے اولاد خدا سے ڈرنے والی عورت کو کانٹا بن کر چبھ رہی تھی کہ وہ روتی رہتی تھی، غم زدہ رہتی تھی، وہ کڑتی رہتی تھی۔ لیکن وہ خدا جس نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی ہیں وہ ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یعقوب کی زندگی سے لیسن ہم سیکھتے ہیں کہ یعقوب لیا کو پسند نہیں کرتا تھا، جو اس کی لیگل پہلی بیوی تھی، وہ راخل پر فریفتہ تھا۔ خدا دیکھ رہا تھا، خدا نے راخل کا رحم بند کر دیا، لیا کے وقفے وقفے سے بیٹے پیدا ہونے لگے۔ لکھا ہے جب خدا نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی گئی ہے۔ کس بات سے نفرت کی گئی تھی؟ اس کی آنکھیں موٹی موٹی نہیں تھی، آنکھوں کی بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں چندی تھی، اور راخل جو تھی وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ شکر کریں اس منصف خدا کا، شکر کریں اس خدا کا جو بے طرفدار ہے۔ اس نے دیکھا ہے اس کی چندی آنکھیں تھیں تو اس کو تو میں نے ہی خلق کیا ہے نا۔ جب خدا نے دیکھا لیا سے نفرت کی گئی ہے، خدا نے راخل کا رحم بند کر دیا، لیا کے بچے پیدا ہونے لگے۔ یہ خدا کی خدائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مقدمات خدا پہ چھوڑتے ہیں، جو اپنا حال
ان پر ہوا ظلم، زیادتی، ناانصافی، خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا منصف خدا ہے، میرا خدا میرا مقدمہ لڑے گا، میرا خدا میرا فیصلہ کرے گا، میرا خدا میری جنگ لڑے گا۔ تو فننا کو کیا فائدہ ہوا؟ ایک پہلے سے دکھی غمزدہ عورت کو جس کے ساتھ ایک گہری رشتہ داری اور ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، اس کو چڑھا کر، چھیڑ کر، تانا زنی کر کے، زخمی کر کے، زبان کے تیر چلا کے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ بائبل میں ایک بری گواہی اس کی لکھی گئی ہے۔ تو حقارت، نفرت، رد کرنا کسی کو، ناچیز جانا، بے قدری کرنا، اپنے تائیں بڑا سمجھنا، یہ ایک بہت بڑا پاپ ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خدا کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ خدا جس نے کائنات کو خلق کیا، انسانوں کو خلق کیا، وہ نہ صرف حکومتوں اور حاکموں کے افیئرز اور معاملات کو وہ دیکھتا ہے، وہ ہم انسانوں کے باہمی تعلقات کے، ہم دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ برادری میں ہمارا میل ملاپ کیسا ہے؟ چرچ کے اندر ہمارا میل ملاپ کیسا ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہماری گواہی اور روحانی ترقی کے ساتھ۔ یاد دلا دوں کہ جب مسیح نے یہ بات کہی تو اس بات پر انہوں نے مہر ثبت کی، جب انہوں نے کہا کہ جب تو قربان گاہ پر نظر گزرانتا ہو، تجھے یاد آ جائے کہ میرے بھائی کو مجھ سے شکایت ہے، جا پہلے اس سے جا کر ملاپ کر، پھر آ کر اپنی نظر گزران، کیونکہ ویسے تیری نظر قبول نہیں ہونی۔ پھر اسی بات کو دوسرے پیرائے میں بتایا، جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے، آگے کا لفظ لکھا ہے، آگے لفظ کیا لکھا ہے؟ جلد، کئی مہینے کئی سال نہ گزر جائیں، جلد اس سے صلح کر لے۔ ایسا نہ ہو مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کرے، اور جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے نہ چھوٹے گا۔ یہ قرض کی بات نہیں ہے، یہ قصور معاف کرنے کی بات ہے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہماری خدمت کے ساتھ ہے، گواہی کے ساتھ ہے، روحانی ترقی کے ساتھ ہے، کہ ہمارے تعلقات دوسروں کے ساتھ کیسے ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ اور پاکیزگی کے طالب رہو، جس کے بغیر کوئی مسیح کو یا خداوند کو نہ دیکھے گا جب وہ آئے گا۔ تو پاک زندگی بسر کرنا، دوسروں کے ساتھ صلح رکھنا، مدعی کے ساتھ صلح رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں خدا کو بحث کر کے قائل کر سکتا ہوں، اپنا موقف بیان کر سکتا ہوں۔ نہیں، خدا کے سامنے بولنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے، خدا کی تجلی کا سامنا کرنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے سامنے کون بول سکتا ہے؟ یہ انسان کی کم ظرفی ہے، اس کی یہ غلطی ہے۔ لہٰذا اسی لیے کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 10ویں باب کی 12ویں آیت میں بزرگ پولس رسول کہتے ہیں کہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ فروتنی سے ایک شخص دوسرے شخص کو اپنے سے کیا سمجھے؟ بہتر سمجھے۔ لیکن یہاں غور طلب لفظ ہے فروتنی سے۔ اگر میں متکبر ہوں گا، اگر ہم مغرور ہوں گے، پھر ہم اپنے کو، اور کبھی کبھی لوگوں کو ذاتوں پر بڑا فخر ہوتا ہے، وہ بتاتے ہیں ہماری ذات یہ ہے۔
اس کو بائبل بیجا فخر کہتی ہے۔ بیجا فخر نہ کریں، فروتنی سے دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھا جائے۔ اگر میں اور آپ فروتن نہیں ہیں، حلیم نہیں ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو ہی ہم بڑا سمجھیں گے نا، برادری میں ہم سمجھیں گے ہمارا خاندان وہ نہیں، ہمارے لائق نہیں ہے۔ اور میں آج کہنا چاہتا ہوں تمام والدین کو جنہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو رشتے کرنے ہیں، کبھی کسی کی غربت کی وجہ سے اس کو رد نہ کر دیں۔ کئیوں کو میں نے دیکھا، اچھا منڈے دا مکان اپنا ہے، اچھا مکان نہیں ہے تو اسی رشتہ نہیں دینا، اچھا باقی مکان میں نہیں رہ رہے، سرکاری نوکری ہے، اچھا جنہ دی سرکاری نوکری نہیں وہ روٹی نہیں کھاندے، وہ اچھا کپڑا نہیں پہنتے۔ ظاہر کے موافق دنیا دار ہونا، ظاہری باتوں کو دیکھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں سے کسی کو رد کر دینا، ہمیں شاید احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس قدر کسی شخص کو تذلیل کرتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، اور وہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کے بارے میں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، جب خداوند نے دیکھا لیا سے نفرت کی گئی ہے۔ خدا انصاف کرتا ہے، وہ تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا، لیکن اس کو جس کا بھروسہ خدا پر ہے، جو خدا کی ذات پر کہ وہ منصف ہے، وہ میری زیادتی کا بدلہ لے گا، وہ میرے ظلم کا بدلہ لے گا۔ اور اگر آپ لیا کا واقعہ پڑھیں، لیا نے ایک لفظ بھی خدا کے حضور گلے کے طور پر، اعتراض کے طور پر، مظلوم کے طور پر خدا کے سامنے ایک لفظ نہیں وہ بولی، خاموش رہی جو کچھ بھی ہو رہا تھا۔ خدا بھی تو ہے نا، جو آدمیوں کی سلطنتوں میں حکمرانی کرتے ہیں، ہیومن افیئرز خدا سے چھپے ہوئے تھوڑی ہے۔ جو کچھ ہم ظاہر کے مطابق کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے باطنوں میں ہوتا ہے، جس چیز کو وجہ بنا کر ہم کو فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، انسانوں سے تو ہم چھپا لیتے ہیں، چھپا سکتے بھی ہیں کسی حد تک، اس سے کون چھپائے گا؟ اس لیے خبردار، ان چھوٹوں میں سے کسی کو حقیر نہ جاننا۔ کتنی بڑی غلطی ہاجرہ سے ہو گئی کہ وہ اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی، دکھ دیا، اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنے لگی، گویا اس نے ساری کے خدا یہوہ کی حقارت کی، اور اس نے اپنی مالکن کو دکھ پہنچایا۔ لیکن اس کو اپنے اس رویے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی بات لکھی کہ ساری اس پر سختی کرنے لگی، آگے چل کر اس کو گھر سے بھاگنا پڑا، گھر سے نکال دی گئی۔ گھر ایک جنت کی مانند ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ وہ نکل گئی، اور بیابان میں آگے لفظ لکھا ہے آوارہ پھرتی رہی۔ کمپیئر کریں، ابراہیم کے جب گھر میں ہیں، اتنے نوکر چاکر ہیں، مال مویشی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تحفظ بھی ہے، دوسرے درجے کی بیوی بھی بن گئی ہے، لیکن حقارت کا گناہ کرنے کے سبب سے گھر سے نکال دی گئی ہے۔ جن کو اپنے گھر کی کوئی اہمیت کا ہی نہیں پتا، وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں معاشرے میں، اور کھاتے پھریں گے۔ لکھا بیابان میں آوارہ پھرنے لگی، گھر میں نوکر چاکر تھے، وہ کنویں سے پانی بھر بھر کر لاتے تھے۔ جب ساری کے کہنے سے اور خدا کے کہنے سے لونڈی اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دیا گیا، ایک مشک میں پانی بھر کے اس کو دے دیا گیا، وہ مشک کا پانی اس وقت کے ریگستان اور سخت گرمی میں کہاں تک کام آ سکتا تھا؟ مشک کا پانی ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، ایک جگہ اس کو لٹکا دیا، رونا شروع کر دیا تاکہ میں اپنے بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتے تو نہ دیکھوں۔ کیوں گھر سے نکلی؟ کیوں بیابان میں آوارہ پھر رہی ہے؟ خدا نے نکالا؟ اپنی حرکتیں، اپنی چوائسز، اپنے چناؤ، اپنے انتخاب۔ ہمارے چناؤ ایک بیج کی مانند ہے،
آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ خدا کی شان دیکھیے، خدا نے اس ریگستانی علاقے میں اس کو ایک کنواں دکھایا، جا وہاں سے پانی بھر لے، مشک بھر لی، بچے کو پلایا، اس کی جان بچ گئی۔ نہ صرف اس کی غلطی بلکہ لگتا ہے بچے کی تربیت پر بھی برا اثر ہوا۔ جب اسحاق پیدا ہوا، 14 سال کا تھا یہ اسماعیل، تو لکھا ہے کہ وہ اس کو ٹھٹھے مارنے لگا۔ لفظ یہی لکھے ہیں، اس کی تفصیل نہیں لکھی کہ اور وہ کیا کرتا ہوگا۔ ساری کو یہ بات بری لگی کیونکہ وہ وعدہ کا فرزند تھا، اس سے قوموں کے جتھے پیدا ہونے تھے، اس کے ساتھ خدا نے اپنا عہد باندھا تھا۔ ساری نے کہا اس لونڈی کو اور اس کے لڑکے کو گھر سے نکال۔ ابراہیم باپ تھا، اس نے کہا نہیں، اس کو یہ بات بری لگی۔ خدا نے کہا ساری کی بات مان۔ کئی شوہر ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عورت بے عقل ہوتی ہے، اس کو کیا پتہ ہے۔ یاد رکھو عورت بہت سینسٹیو ہوتی ہے، کبھی کبھی خدا اس کے وسیلے سے بولے گا۔ جو ماننے والی بات ہے وہ ماننی چاہیے۔ جب ساری نے ابراہیم کو کہا تھا کہ مجھے تو خدا نے اولاد سے محروم رکھا ہے، میری لونڈی کے پاس جا، جو اس سے اولاد ہوگی ہماری ہوگی، تو اس کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اس کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اس کو کہنا چاہیے تھا خدا نے وعدہ کیا ہے، اس میں دیر ہے، ہم وقت کا انتظار کریں گے جب خدا ہمیں اپنے صلب سے، اس نے کہا نا جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا میں اپنا عہد اس کے ساتھ باندھوں گا، میں اپنی لونڈی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو ہی میری بیوی ہے، 20 سال گزر جائیں خدا اولاد نہ دے، اس نے کہا ہوا وہ دے گا، انتظار نہیں کیا، غلط بات مان لی نا۔ آدم کا کیا قصور تھا؟ جب اس کو کس بنا پہ سزا ملی تھی؟ آدم کو خدا نے کہا تو نے میری بات نہیں مانی، تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، اس لیے زمین تیرے سبب سے کیا ہو گئی ہے۔ تو بیوی کی ساری باتیں بھی نہیں ماننی چاہیے، اور اگر کوئی ٹھیک بات کر دے تو اس کو بھی رد نہیں کرنا چاہیے۔ حنانیہ اور سفیرہ کا واقعہ اگر آپ یاد کریں تو جب حنانیہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جھوٹ بولے گا، چرچ میں ریاکاری کرے گا، ہم اتنے کو جائیداد بیچی، بیوی کو بتایا ہم یہ کہہ دیں گے، ہماری بڑی عزت ہوگی کہ کلیسیا کے بڑے مخلص خیر خواہ لوگ ہیں۔ تو سفیرہ کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ بول کے خود بھی مرے گا تو ہمیں بھی مروائے گا۔ کبھی کبھی بیوی کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے، اس حق کی راہ پر ہو، سچائی پر ہو، کلام اس کی شہادت دے رہا ہو تو اس کو سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، بھلے سارا جہان ناراض ہو جائے۔ تو یہاں ساری نے کہا لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال۔ ابراہیم کو لکھا یہ بات بری لگی، لیکن خدا نے کہا ساری وہ خدا کی نگاہ میں تھی، خدا کے ارادے میں تھی۔ ایک عورت کے ساتھ خدا بولتا ہے، ساری جو کچھ کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی بات مان، پھر اس کو ماننی پڑی۔ نکالا، روٹی دے دی، ایک مشک پانی کی بھر کے کندھے پہ رکھ دی، جاؤ۔ ڈس اوبیڈینس لیڈس ٹو ریجیکشن۔ جو شخص بچے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے ان کی نظروں سے گر جائیں گے، معاشرے کی نظر سے گر جائیں، کلیسیا کی نظر میں گر جائیں گے۔ جو شخص خدا کی آواز کو مٹی میں ملنے دے گا، سینے سے نہیں لگائے گا، اپنے دل میں خدا کے کلام کو ذخیرہ نہیں کر لے گا، وہ بھی سزا پائے گا۔ اور ہاجرہ کا حاملہ ہونا جہاں ایک بڑی برکت تھی، مذہب کی تاریخ میں اس عورت کا نام لکھا گیا، لیکن دوسرے کیا اپنی مالکن ہی کو حقیر جاننے کے سبب سے سختیاں شروع ہوئیں۔
روٹی پانی کی کمی شروع ہوئی، گھر سے فرار بھاگنا پڑا۔ جتنے والدین ہیں چرچ میں، آپ کو اپنے بچوں کی بڑی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ابلیسی قوتیں دن دناتی پھر رہی ہیں معصوم بھیڑوں کو اٹھا کر لے جانے میں۔ ہمیں بہت ہوشیار اور بیدار رہ کر اپنی میراث کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ حقارت، ریجیکشن سوچ سمجھ کر کریں، اس کے نتائج بھی بھانپ لیں۔ ہمارے فیصلے، ہمارے چناؤ، ہمارے رویے، ہمارے منہ کی باتیں، ہمارے دوسروں کے ساتھ سلوک، کوئی چیز قادر مطلق خدا کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہیں خدا کی حضوری میں۔ آخر میں یہ کہوں گا، اگر آپ کو ریجیکشن کا سامنا ہے، ایک تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کو، ناانصافی کو، زیادتی کو فروتنی سے خدا کے قدموں میں رکھ دو۔ خدا جانے تو متعلقہ شخص یا خاندان جانے، جتنا زیادہ اس میں خلوص نیک نیتی ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ خدا کے انتقام کو دیکھیں گے۔ اس نے منع کیا، انتقام نہ لو، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو، اس کو تمہاری کیا ہے فکر۔ مغرور آدمی فکر نہیں ڈالے گا خدا پہ، وہ خود اپنی جنگ کرے گا۔ لیکن مسیح کا شاگرد، مسیح کا پیروکار، وہ اپنے استاد کی زندگی رویوں پر غور کرے گا، وہ اسی طرح سے چلے گا جس طرح سے اس کا خداوند چلتا تھا۔ اگر آپ کو کسی نے کبھی حقیر جانا یا مسلسل آپ کی حقارت ہو رہی ہے، آپ خدا کو اپنی طرف کرنا چاہتے ہو، اس شخص کو خدا کے حوالے کر دو، وہ جانے تو خدا جانے، آپ کچھ نہ کرو، جسٹ کیپ کوائٹ۔ لکھا خاموش رہنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموش رہنے میں تمہاری سلامتی۔ اور اگر میرے سے اور آپ سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، ناانصافی ہو گئی ہے، ہم نے کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، ناچیز جانا ہے، کم قدر سمجھا ہے، اور ممکن ہے وہ شخص یا وہ خاندان ہم سے ناراض ہو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اقرار بھی کریں، معافی کے طلبگار ہوں، اور اپنی اس روش سے باز آ جائیں۔ متی کی انجیل کے 18ویں باب میں سے جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، وہاں ایک لفظ لکھا ہے، اگر تم نہ پھرو اور توبہ نہ کرو۔ تو پھرنے سے مراد ہے کہ جس غلط راستے پہ ہم چلتے جا رہے ہیں، اب آؤٹ ٹرن ہو جانا، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ باز آ جانا، ترک کر دینا اپنا رویہ، اپنی سوچ، اپنا سلوک، زندہ خدا کے حوالے اس کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کر دینا۔ وہ کسی کا طرفدار نہیں، وہ رحیم ضرور ہے، مجرم کو وہ بھی بری نہیں کرتا، سزا وہ بھی دیتا ہے، بھلے وہ سدا ناراض نہیں رہتا، مناسب سزا اس نے دینی ہے، یہ اس کا اصول ہے۔ سو آئیں ہم خدا کے فضل کے تخت کے سامنے چلیں۔ آج اپنی زندگی میں انسانی تعلقات، اگر آپ شادی شدہ ہیں، اپنے تعلقات کو دیکھیے، بچے ہیں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھیے،
पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात को देखिए, काम काज पर आपका अपने कोलीग्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, कैसा ताल्लुक़ है। अपने रिश्तेदारों में देखिए, किसको हम घटिया, नाचीज़, गरीब, मस्कीन समझते हैं और कतराते हैं उनके साथ ताल्लुकात रखने में, अपनी खुशियों में उनको शामिल करने में। तो खुदा का रूह हमें बताएगा। तो इस वक्त सुने हुए कलाम पर अमल करने का मौका है, और अमल हम रूह की हदायत से करेंगे। रूह की हदायत ये होती है कि जब इंसान कलाम को पढ़ता है या सुनता है तो रूहुल कुद्स उसके दिल पर उंगली रखता है, कायल करता है, हम कलाम होता है कि तुझे अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, तुझे अपने रवैये को बदलने की ज़रूरत है, तुझे अपने मौक़िफ़ से बाद आने की ज़रूरत है, तुझे अपना कदम पीछे हटाने की ज़रूरत है, तुझे अपना फ़ैसला तब्दील करने की ज़रूरत है, तुझे इकरार करने की ज़रूरत है, तुझे माफ़ करने की ज़रूरत है, या तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, सब अपनी आंखें बंद रहें, एक दूसरे को ना देखें। जिस किसी शख्स के साथ रूहुल कुछ कलाम कर रहा है, जब से घंटे से मैं कलाम सुना रहा हूँ, वो खुदा के कलाम की नसीहत को कबूल करने के सबूत के तौर पर वो अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है, ताकि खुदा इस बात को जाने कि आप खुदा के कलाम को रद्द नहीं कर रहे। लिखा है, उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिलों में बोया गया है, और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। कलाम को कबूल करने के लिए भी हलीमी चाहिए होती है। मगरूर समझता है कि आज खुदा ने फलां के साथ कलाम किया, वो अपना नहीं देखेगा, वो दूसरों का देखेगा। हमें इस गलती से बचना है। इसीलिए लिखा है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आज नजात का दिन है, आज खुदा का कलाम और उसकी नसीहत कबूल करने का दिन है। और मुझे कोई शक नहीं है, और मैं कहूँगा कि अगर हमारा इकरार सच्चा है तो खुदा आज इसे बरकत देना शुरू करेगा। बरकत किसी पास्टर के हाथ में नहीं है, वो हय्युल कय्यूम खुदा जो हमारे साथ कलाम करता, जो हमें मुफीद तालीम देता, जो बर वक्त हमारे दिलों को टटोलता, ख्यालात को आजमाता और हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमारे ज़ख्मी दिलों पर मरहम पट्टी रखता, हमें उम्मीद का पैगाम देता है, जो हमें अपनी रोशनी देता है ताकि हम तारीकी के कब्ज़े में ना रहें। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। आज मैं यही दुआ करूँगा। मुझे खुद भी ज़रूरत है, ये लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे भी ज़रूरत है। मैं भी आपकी तरह इंसान हूं, मैं कौन सा फरिश्ता हूं। हम में से अक्सर खता करते हैं, कभी जानबूझ के करते हैं, कभी ना चाहते हुए, कभी उजलत में, कभी मासूमियत में, कभी आजमाइश में गिरते हैं। उसमें शायद हमारा कसूर ना, शैतानी कुव्वत ही हमसे ऐसे काम करवा रही और हमें बर्बाद करने के लिए। लेकिन वो खुदा है, वो खुदा है जो कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी खुदा है, जो बेमकसद नहीं बोलता। उसकी आवाज में कुदरत है, उसकी आवाज में जलाल है। वो अपने कलाम को नाजल फरमा कर शफा देता है। 107 ज़बूर में लिखा, वो अपने कलाम को नाजल फरमा कर शफा देता है। आज शफा लीजिए, अपने दिलों को एक दूसरे के लिए पाक और साफ कीजिए। उसको कहिए, जूफे से मुझे धो तो मैं पाक साफ होऊंगा। मेरे बातन को धो दे, मुझे खुदी की मौत मरने में मेरी मदद फरमा। तू मेरी रोशनी है। मैं घड़ी भर भी तारीकी में नहीं चलना चाहता, नहीं चलना चाहती। किसी को माफ करना मुश्किल लगता है तो खुदा को कहे, मेरे लिए आसान कर दे, मुझे फजल दे दे। किसी का बुरा सलूक बुलाना मुश्किल है, ज़हन में ख्यालात आते हैं, तीरों की तरह लगते हैं। खुदा मुझे तौफीक दे। हरा भरा शक का सी बना,
Shomboro tokoro barashikala. Halamara dika kara jibiri zata kokoria. Illamara dika tora singa goria. गीत खुदा उनसे बातें करें। मैं जानता हूँ थोड़ा वक्त ज़्यादा हो गया है, लेकिन बहनों भाइयों ये मौके रोज़ थोड़ी मिलते हैं। हालेलुया। ये खुदा की मेहरबानी है कि वो हमारे साथ हम कलाम हो, हमें अच्छी राह देता है, अच्छा मशवरत देता है, हमारे फ़ायदे की बात करता, सज़ा देकर तरबियत करता ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरे। क्वायर एक गीत गाएगी, वो हमारी दुआ होगी, हम सबों की दुआ होगी। अल्फाज पर भी गौर करें और उसमें शरीक भी हों। हालेलुया। शब्बरा साला बरा शिकत मुझे तोड़ मुझे। हालेलुया। अपने फजल से तोड़ मुझे, तोड़ मुझे तू, तोड़ मुझे अपने फजल से तोड़ मुझे। हिकमत से अपनी तू भर दे मुझे, भर दे मुझे, तोड़ मुझे तू, तोड़ मुझे अपने फजल से तोड़ मुझे। जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे। जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे। जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे। अपने जलाल से भर दे मुझे, भर दे मुझे, तोड़ मुझे तू, तोड़ मुझे अपने फजल से तोड़ मुझे। पैगाम तेरे इस उम्मत तू दे, गीतों में मेरे तू संगीत दे। पैगाम मेरे में कुव्वत तू दे, गीतों में मेरे तू संगीत दे। पैगाम मेरे में कुव्वत तू दे, गीतों में मेरे तू संगीत दे। बरकत से अपनी तू भर दे मुझे, भर दे मुझे, तोड़ मुझे तू, तोड़ मुझे अपने फजल से तोड़ मुझे। बदन को रूह के हवाले तू कर, जीवन को मेरे खाली तू कर। बदन को रूह के हवाले तू कर, जीवन को मेरे खाली तू कर। बदन को रूह के हवाले तू कर, जीवन को मेरे खाली तू कर। अपने ख्यालों से भर दे मुझे, भर दे मुझे,
मुझे तोड़ मुझे तोड़ मुझे अपने फजल से तोड़ मुझे मेरी खुदी को दूर तू कर मेरे गरूर को चूर तू कर मेरी खुदी को दूर तू कर मेरे गरूर को चूर तू कर मेरी खुदी को दूर तू कर मेरे गरूर को चूर तू कर रूखे फलों से तू भर दे मुझे भर दे मुझे तोड़ मुझे तू तोड़ मुझे अपने फजल से तोड़ मुझे तू तोड़ मुझे अपने फजल से तोड़ मुझे। आसमानी प्यारे खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते, तेरे नाम की तारीफ़ करते, खुदावन तेरी तारीफ़ करते, तेरी शुक्रगुजारी करते। तू बर वक्त कलाम करता है खुदा, और खुदा बाप तेरे कलाम को तेरी मर्ज़ी पूरी करती है। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू बेमकसद कलाम नहीं करता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे कलाम का बीज कहीं 60 कहीं 100 और कहीं 30 गुना फल लाता है। हम खुदा बाप तेरे मेहरबान होने का मज़ा चखना चाहते हैं। कलीसिया तेरी है और तू चाहता है कि खुदावन कलीसिया हर तरह के दाग और झुर्री और धब्बे से पाक हो। हम तेरे बेनक्स फरजंद हो खुदा, तू हमारी मरहम पट्टी करता है, और खुदावन तू ही खुदा बाप हमारे सारे जख्मों पर अपना मरहम लगा देता है, हमारे फटे हुए खैमे को सी देता है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। आज सुबह खुदा हमें ये याद दिलाने के लिए कि तुझे हमारी फिक्र है खुदा, और खुदावन तू ही है जो अपना कभी हाथ हम पर बढ़ाता है। तू ही है खुदावन जो हमारी मदद फरमाता है, अपना आसमान खोलता है खुदा, हमें कुव्वत और कुदरत से लेस करता है। प्यारे खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, और अपने आप को तेरे कलाम के सुपुर्द करते हैं। जिन बातों में खुदा बाप हमें मुश्किल महसूस होती है, तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है खुदावन। अपना फजल अपने बच्चों पर कर खुदा, जहाँ जहाँ तूने उंगली रखी है, जहाँ जहाँ खुदा तूने इस बात का एहसास दिलाया है, अपने रूहुल कुद्स के वसीले से कायल किया है, हम अपने आप को तेरे कलाम की पैरवी के लिए पेश करते हैं खुदा। और खुदावन हम चाहते हैं कि तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में पूरा हो, तेरा जलाल आश्कारा हो, तेरा आसमान इस तौर से खुले खुदा, तेरी कुदरत तेरे बच्चों को अपनी लपेट में ले खुदावन पाक। खुदा हमारी मदद कर, हम तुझसे जुदा होकर खुदावन कुछ भी नहीं है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा घर वो जगह है जहाँ इत्मीनान है, जहाँ तसल्ली है, जहाँ आसूदगी है खुदा, जहाँ तू हमारी मदद करता, रहम करता, अपने पास आने और कुर्बत बख्शता। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरे बच्चों पर तेरा फजल मांगते हैं। जितने तेरी हजूरी में करार की हालत में खड़े हैं, तुझसे मदद लेने के लिए खड़े हैं, तेरे फजल के मुल्तजी हैं खुदा बाप, यीशु मसीह के पाक नाम से अपने बच्चों पर अपना करम कर, अपना दस्ते कभी बढ़ा, अपनी रहमत से घेर खुदा, अपनी शफकत का मजा चिखा, और खुदावन अपने चेहरे के नूर को जलवागर कर खुदा, अपनी रहमत से घेर ले खुदा, अपनी हजूरी का गहरा एहसास दे खुदा। याद करके हम तेरे हैं खुदावन पाक खुदा, इसीलिए तूने हमसे कलाम किया है खुदावन।
ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے خدا۔ جن جن خاندانوں میں اب تک بگاڑ ہے خدا، یسوع مسیح کے پاک نام سے ہم دعا کرتے ہیں خداوند پاک خدا، ازدواجی زندگیوں میں نکھار آ جائے، برکت آ جائے، خوشی آ جائے خدا، ابلیس کا کلا کما ہو جائے خدا، اس کی قوت مغلوب ہو جائے خدا، گھروں کے اندر بحالی آ جائے پیارے خدا، خوشی اور اطمینان کی راگنی آ جائے خدا، بچے تیری پاک حضوری میں خدا والدین کے فرما بردار ہو جائے خدا، ہر طرح کا ننگ ڈھانپا جائے خدا، ہر طرح کا نقص دور کیا جائے خدا، کلیسیا کے اندر خدا تیرے روح القدس کی قدرت چھا جائے پیارے خدا، تیری برکت خداوند خاندانوں پر، گھروں پر، معاشرے پر یسوع مسیح کے نام سے ٹھہر جائے خدا۔ ہم تیرے حضور سے خداوند برکت کی دعا تیرے بچوں کو دیتے ہیں خدا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کہ تو اپنے کلام کے وسیلے سے ہماری اصلاح کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری سمتوں کا تعین کرتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے، ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اور آج سب ہم اپنے آپ کو خداوند اسی لیے تیرے حضور میں پیش کرتے ہیں، تیرے مذبح پر گزران دیتے ہیں۔ آئے قادر مطلق خدا، اپنے روح القدس کے وسیلے ہماری مدد فرما، جس قدر جس کو تیرے فضل کی ضرورت ہے پیارے خدا باپ اسی قدر عنایت کر دے خداوند۔ تیرے بچے تیرے فضل کے تخت کے پاس کھڑے ہیں خداوند، تیرے گھر میں خدا، تیری بارگاہوں میں، اور خداوند تیری حضوری میں تیرے چہرے کے دیدار کے طالب تیری طرف تکتے ہیں خدا۔ اپنے چہرے کو اس طور سے ہم پر متوجہ کر دے خداوند، ہماری تاریکی جاتی رہے خدا، ہماری کمائیوں کا چارہ ہو جائے خدا، اور خداوند ہم تجھ سے فتح پائے، غلبہ پائے خداوند۔ جن باتوں میں خدا ہم شکست کھا جاتے ہیں، ان پر خدا ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عنایت کر دے خدا۔ ہماری مدد کر خداوند، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر جان سکیں خداوند پاک خدا۔ اپنے بچوں کو اپنی حضوری سے سلامتی کے ساتھ رخصت کر، اطمینان دے کر رخصت کر، اس بات کا احساس دے کر رخصت کر کہ تیرے بیٹے نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں، میرا فضل تمہارے لیے کافی ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں پیارے خدا، اور یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ آپ سب کو سلام، عبادت برخاست ہے، آپ جا سکتے ہیں۔